to the public rallies inside the bulletproof cabin because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از دا ہیل لائک مینڈیٹری. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ یو شوڈ ہائی لائٹ آل دا انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ ورک بینگ ڈن بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھوں میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران, ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ, کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک, ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. معز, اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی یاد ہے, میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہے ہمارا, اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو, لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو بھی پتا ہے ارسلان, آپ کا اکاؤنٹ بھی اس میں نہیں دیکھ رہا, میرا بھی not possible. ٹھیک ہے, I'm just telling you کہ ہم بھی یہاں پہ, کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں, it's not our fault, وہ آپ کی ریکویسٹ آ ہی نہیں رہی اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہے. So this is بالکل I think ریپ کریں جبران. ہاں, بس یاسف چھوٹا سا کوسچن اور پھر just ask very tiny one. یاسف جلدی سے پوچھ لے پلیز. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب, جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ سٹانس لیا ہے, اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری عاطف, مبشر, اسد اور عاقب, ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے, اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے, اس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی, اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ, اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے, تو اس میں ہم کیا, آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کو جو چیز ہم نے کوشش کی, اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا باہر, اور یہاں ہمارے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی, ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے, اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا, عوام کو زیادہ تر, تھوڑے سے لوگوں کو جو فتنہ کر رہے تھے ان کو تو پتہ ہوتا تھا, عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. اور وہ توڑ پھوڑ کر کے, اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرنے, لیکن کوئی اس کی آگے, کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں, ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور جدھر مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو دیکھیں, اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں, تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے
وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا. تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. دوسری چیز یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات, ابھی کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے, یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے, کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے. کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی, رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی, لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں. فریجائل گورنمنٹ تھی, ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, سارا وقت پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا, بلیک میل ہوتا تھا. پھر ہمارے اپنے جو بیک بینچرز جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں, جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی, وہ بلیک میل کرتے تھے. بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا, وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی. کورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے, انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں, سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا, بس صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر وہ سارے متفق ہوتے تھے. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ صرف تب چل سکتا ہے جبکہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایوولوشن اس لیول کی ہو, ان کی اخلاقیات کے معیار اس لیول کے ہو کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہارس ٹریڈنگ کا, تصور بھی نہ کوئی کہ پارلیمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز. تو یہ تب چلتا ہے. یہ سوائے اینگلو سیکسن ملکوں کے اندر, یعنی 4-5 ملکوں میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, انگلینڈ, یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا, وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3 4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے, تو اس میں جیل میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں تو کوئی یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیسز اور FIR کیسز نیب میں ہیں اور FIA میں, تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا. یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل, ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹس بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعے آئیں, پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں, ریفارمز بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں, پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. خان صاحب کوشچن بس یہ ہے کہ ہم لاسٹ ٹائم بس ایک مجھے صرف یہ پوچھنا تھا, میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب, آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی فکر کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں, سب کو, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے, مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خانم لے لے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے, اور we're very proud. تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈینس ہوتا ہے آپ کو پاکستانیوں پہ؟ ہاں دیکھیے جبران, جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا, اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا, کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی, اور وہ بائی دا وے کلونیلزم سے, غلامی سے آ جاتی ہے. غلامی جو ہوتے ہیں نا, کلونیلزم, یہ سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے, انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے, کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہیں, کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب, تو نہیں تھی. اور پھر
دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ 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 جب میں چھوڑ کے گیا تھا ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا پھر. تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض ہم غلام ہیں، اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے، ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا، میری تو ٹیمیں کمزور تھیں، جب میں کیپٹن بنا زیادہ تھا تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے، لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا، ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے، پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام پر ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب وہ انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن، اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا ہے، تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن، اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ، یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایسا ایک نیشنلسٹ، ایک آزادی کی فیلنگ، اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے بیرونی سازش میں گورنمنٹ گرائی گئی، جو لوگوں میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ اس کا کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس